قرون اولیٰ میں مسلمانوں کی یہی شان رہی اور ان کی قوت و طاقت میں برابر اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن جب ان کا برا وقت آیا اور مسلمان اس آزادی سے آہستہ آہستہ ہٹ کر عقلی جمود تک پہنچ گئے تو انحطاط ان میں سرایت کر گیا اور وہ عروس نیل اور کتب خانہ سکندریہ جیسی فرضی کہانیوں کی تصدیق کرنے لگے۔ یہی عقلی آزادی تھی جس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ توفیق بخشی کہ وہ مصر کا خط سیاست متعین کریں اور مصر و عرب کے نسلی، لسانی اور مذہبی اختلافات کے باوجود اہل مصر کی تالیف قلب میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں۔ عہد فاروقی کے بعد ابن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں جو کارنامے سر انجام دیے، ہم نے ان کی تفصیل بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ ہماری سیریز کے موضوع سے خارج ہیں۔ اب ہمیں اپنے حافظے کو اس زمانے کی طرف واپس لے چلنا چاہیے جب ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح مصر کے متعلق سوچنا شروع کیا تھا، تاکہ ہم مرد مجاہد کے اس کمال کی یاد تازہ کر سکیں کہ اس نے کیسی قابلیت کے ساتھ مصر کو رومیوں کے ہاتھ سے نکال کر مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہی شخص 4000 سے بھی کم لشکر لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی نے اس مختصر سے لشکر اور اس معمولی سی کمک کے ذریعے جو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے انہیں بھیجی تھی، یہ ملک فتح کیا، اور یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک کی سیاست اور اس کا نظام حکومت مرتب کیا، ان کے معاملات کی تدبیر کی اور ان کے باشندوں کا دل ہاتھ میں لے لیا۔ اس لیے جو یہ کہتا ہے مبالغہ نہیں کرتا کہ اسلامی مصر اپنے وجود کے لیے جتنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا احسان مند ہے، اتنا عراق، شام اور ایران میں سے کوئی ملک اپنے مسلمان فاتح کا احسان مند نہیں۔ اب ہم عہد فاروقی کی ان عظیم الشان فتوحات سے فراغت پا چکے ہیں جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور جنہیں دیکھ دیکھ کر مورخین حیرت میں ڈوبے جاتے ہیں۔ ان فتوحات کے دوران میں ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ غازیان عرب کسریٰ اور قیصر کی حکومتوں کے تختے کس طرح الٹتے ہیں، جزیرہ نما عرب کو چھوڑ آئے تھے۔ اب ہمیں ایک بار پھر مدینے چلنا چاہیے اور پہلو خلافت میں کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ عہد فاروق میں جزیرۃ العرب کیسی کیسی تبدیلیوں سے گزرا اور اس کے باشندوں نے ان غیر معمولی واقعات کا کس طرح مقابلہ کیا، جنہیں ان کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور جنہیں ان کے کان سن رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آپ کو بھی نظر آئے گا کہ اس سلسلے میں جو کچھ وہاں پیش آیا وہ اپنی عظمت و جلال کے اعتبار سے اسلامی فتوحات کی عظمت و جلال سے کسی طرح کم نہ تھا، بلکہ ان فتوحات کے مقابلے میں اس کا اثر زیادہ دیر پا اور زیادہ گہرا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور غزوات و فتوحات کا دور تھا، جس میں فتح و نصرت نے اسلامی پرچموں سے پیمانے وفا باندھ رکھا تھا، اور ان کی حکومت مشرق میں افغانستان اور چین، شمال میں اناطولیہ اور قزوین، مغرب میں تیونس اور اس سے آگے بڑھ کے شمالی افریقہ اور جنوب میں بلاد نوبہ سے جا ملی تھی۔ حالانکہ فتوحات کو اس حد تک وسیع کرنے کا ارادہ نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا، نہ ان کے پیشرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی تو یہ تھی کہ عربی قوم ایک ایسی وحدت میں ضم ہو جائے جو جنوب میں خلیج عدن سے لے کر انتہائی شمال میں صحرائے سماوا تک پھیلی ہوئی ہو، اور عراق و شام اس وحدت کے دائرے میں آ جائیں، اس لیے کہ یہاں لخمیوں اور غسانیوں کی حکومت تھی جو عربی النسل تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارادہ پورا ہو گیا تو انہوں نے فتوحات کے قدم روک لیے اور خواہش کی کہ ان کے اور ایرانیوں کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہو جائے کہ نہ ایرانی ان کی طرف آ سکیں نہ وہ ایرانیوں کی طرف جا سکیں۔ وہ تمنا کرتے تھے کہ مسلمانوں اور رومیوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو جائے کہ رومی مسلمانوں سے ان کے مفتوحہ علاقے واپس نہ لے سکیں، لیکن واقعات انسانی ارادوں سے اکثر و بیشتر قوی ہوتے ہیں، اور واقعات ہی نے مسلمانوں کو اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور کر دیا، تاآن کہ وہ ان حدود تک پہنچ گئیں جو ہماری نظر سے گزر چکی ہیں۔ ان فتوحات نے اس زمانے کی دنیا اور ان مورخین کو حیرت میں ڈال دیا جنہوں نے واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ان کے اسباب کی چھان بین کرنی چاہیے۔ ان فتوحات میں غازیان اسلام اور ان کے ایرانی اور رومی دشمنوں کی نفسیات کو جو دخل تھا اس کی طرف ہم پہلے ہی اشارہ کر چکے ہیں، لیکن ایک سبب اور بھی تھا جس نے فتوحات کی وسعت پر غیر معمولی اثر ڈالا، اور وہ جزیرۃ العرب کا نظام حکومت تھا۔ یہ نظام ہجرت رسول کے بعد 20 سال میں ایک ایسے انقلاب سے گزرا جس نے عربی قوم کو یہ قوت بخشی کہ وہ سکون و اطمینان کے ساتھ ان عظیم الشان تاریخی حوادث کا مقابلہ کر سکی۔ اس سکون و اطمینان نے عربوں کے جذبہ خودداری کو بڑھایا، ان میں اپنے قوت کا شعور پیدا کیا اور ان کے اس یقین میں پختگی پیدا کی کہ جس پیغام کے وہ حامل ہیں اسے ساری دنیا تک پہنچانا ان کا اور اسے سننا ساری دنیا کا فرض ہے۔ چنانچہ کوئی طاقت ان کی راہ کا بھاری پتھر نہ بنی، نہ کوئی قوت انہیں اپنے پیغام کی اشاعت سے روک سکی۔
یہ نظام نہ کسی منطقی فکر آرائی کا نتیجہ تھا، نہ فقہا کی قانون سازی کا کارنامہ جنہوں نے مل بیٹھ کر اور اس کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے اسے مرتب کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے خلفاء نے اس کو نافذ کر دیا ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نوزائیدہ سلطنت اپنی طفولیت سے لڑکپن اور لڑکپن سے شباب تک کے ارتقائی مرحلے بڑی تیزی سے طے کر رہی تھی۔ اس لیے والی سلطنت کا اولین فرض تھا کہ ان حالات کا لحاظ رکھے جو ارتقائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت میں رونما ہو رہے تھے، اور سب سے پہلے اس مرکزی قوت کو منظم کرے جو اس انقلاب و ترقی کے پس پردہ کام کر رہی تھی، اور مملکت کے مختلف حصوں کو ایک مضبوط لڑی میں پرو کر انہیں ناقابل شکست بنا دے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ بلاد عرب میں اتحاد یا کسی قوم کا باقاعدہ نظم حکومت قائم ہونے سے پہلے ہی یہ مرکزی قوت ابھرنی شروع ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے کہ عرب کسی نظم حکومت سے آشنا ہو، آس پاس کے ملکوں میں اپنے اپنے مستقل نظام قائم تھے۔ پھر عراق پر ایرانی اور شام پر بزنطینی نظام حکومت مسلط تھا، لیکن مدینہ والوں نے ان دونوں نظاموں میں سے کسی نظام کا چربا اتارنے اور ایک مکمل عربی یا اسلامی دستور حکومت کو کاغذ پر ثبت کرنے کی کوشش نہ کی جو مملکت کے نزدیک و دور میں نافذ کیا جا سکے، اور اگر کوئی اس قسم کی کوشش کرتا بھی تو اس کی تحریر اور اصلاح و ترمیم ہی میں کئی سال لگ جاتے۔ جب کہیں مملکت کے مختلف حصوں کے لیے ایک متحد دستور وجود میں آتا، لیکن وسیع و برق رفتار فتوحات کے دور میں تدوین دستور کی گنجائش ہوتی ہے، نہ وہ اسے برداشت کرتا ہے۔ چنانچہ فتوحات کا دور بالطبع اجتہاد کا دور ہوتا ہے، جس میں ہنگامی حالات اور ان کے متقاضیات کو دیکھ کر ہی کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ پھر جب فتوحات کی برق رفتاری کا وہ عالم ہو جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تھا، تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ دستور حکومت منطقی اصولوں سے زیادہ والی سلطنت کے بدیہی فیصلوں پر موقوف ہو، اور والی سلطنت فتوحات کے ساتھ ساتھ چلتا رہے، نہ کہ ایک قدم پیچھے رہے۔ مکہ اور طائف کی فتح کے بعد جب سارا جزیرۃ العرب اسلام کے پرچم تلے آ گیا تو یہی کچھ ہوا۔ جزیرہ نما عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پہ وفد مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ سرکار رسالت مآب نے بھی عرب کے مختلف اطراف میں اپنے عمال بھیجنے شروع کیے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے اور ان سے صدقات وصول کرتے تھے۔ ان ملکوں کی فرما روائی انہی لوگوں کے ہاتھ میں رہنے دی گئی جو قبول اسلام سے پہلے وہاں کے حاکم تھے۔ اسی طرح اسلامی احکام کے مطابق کچھ تبدیلیاں کر کے نظام حکومت بھی وہی رہنے دیا گیا جو پہلے سے چلا آتا تھا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یاد فرما لیا اور مدینے والوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دست خلافت پر بیعت کی، تو صدیق اکبر نے بھی عہد رسالت کی طرح صدقات وصول کرنے کے لیے اپنے عمال بھیجے، لیکن عربوں نے انکار کر دیا اور اسے اپنی سیاسی استقلال اور شہری آزادی پر حملہ قرار دے کر اس کی حفاظت و مدافعت پر بضد رہے، اور اس طرح ارتداد کی لڑائیاں وجود میں آئیں جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کامیابی نے مدینے کا اقتدار بحال کر دیا، اور یہی وہ کامیابی تھی جس نے بلاد عرب میں سیاسی اتحاد کی بساط بچھائی۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد زمام خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے اپنی تمام تر توجہ اس وحدت کی ایسی تنظیم کر صرف کر دی جسے عظیم مانوی انقلاب کی تاج پوشی اور اس اقتدار سلطنت کے ستونوں کی تعمیر کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ اس نے دنیا میں اپنے پرچم نصب کر دیے۔ یہ تھی اس زمانے کی حالت جس میں اسلام نے ترقی و استحکام کی راہیں طے کرنی شروع کی تھی۔ اس لیے نظام قائم کرنے والے کی سیرت اور اس کی تعلیم ہی اس نظام کی تصویر تھی جو اس کی شخصیت اور اس کے تصرفات و احکام کا دوسرا نام تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس سیرت اسلام کے روحانی نظام اور اسلامی جمعیت کے نظام کی تمدنی صورت گری کا نقطۂ آغاز تھی۔ یہ تصویر وقت اور ماحول کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئی، لیکن اس چوکھٹے سے باہر نہ نکلی جو قرآن نے روحانی اور تمدنی زندگی کے لیے بنایا تھا۔ اگرچہ جزیرہ نما عرب کا سیاسی نظام وہی رہا جو عہد جاہلیت میں تھا اور عہد رسالت میں اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی، لیکن تمدنی زندگی کو قرآن کے اوامر و نواہی نے اس طرح متاثر کیا کہ بعد کے واقعات پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا۔ فتنہ ارتداد کے استحصال اور عرب کی سیاسی وحدت کے عہد کا افتتاح کرنے کے بعد
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چاہیے تھا کہ اس وحدت کی تنظیم کرتے اور اس کی بنیادوں کو استوار فرماتے، لیکن ارتداد کی لڑائیوں کے ختم ہوتے ہی عراق و شام میں اسلامی سلطنت اور فتوحات کی بساط بچھنی شروع ہو گئی، اور خلیفہ اول ایران و روم کی جنگوں سے قطع نظر کر کے ایک ایسے نظام کی تفصیلات مرتب نہ فرما سکے جو نئے دور کی ضروریات کے مطابق بھی ہوتا اور اس ملک میں قائم بھی کیا جا سکتا، جس کے بعض گوشوں میں ابھی تک بغاوت کے شعلے بھڑک رہے تھے اور جہاں ایک مستحکم وحدت کے لیے فضا ہنوز سازگار نہ تھی۔ اس کے باوجود سیاسی وحدت کا آغاز ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ بلاد عرب کو اپنی آغوش میں لینے لگی۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، جہاں کہیں ہمسایہ ملکوں میں ملتے جلتے احکام نافذ ہوتے ہیں، تمدنی امتیازات دھندلے پڑتے جاتے ہیں اور ان امتیازات کا زوال ان دیواروں کو ڈھا دیتا ہے جو ان ملکوں کے درمیان حائل ہوتی ہیں، اور جہاں کہیں ہمسایہ قوموں کی مشترک غرض اور اعلیٰ مثال میں کامل اتفاق ہو جاتا ہے، وہ قومیں فطری طور پر ایک دوسرے سے گھل مل جاتی ہیں اور زمانے کا امتداد ان کی اس باہمی پیوستگی کو پختہ بنا دیتا ہے۔ جب سے عربوں نے اسلام قبول کیا تھا، عقائد و عادات اور معاملات میں ان کا مکمل اتحاد ہو گیا تھا۔ جوا، شراب، مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کی قربانیاں ناجائز قرار دی جا چکی تھی، بیویوں کی تعداد مقرر کر دی گئی تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کی ممانعت ہو چکی تھی، معاملات کی تنظیم اور میراث کی ترتیب وجود میں آ چکی تھی، اور ان سب چیزوں نے مل کر ان کی تمدنی زندگی میں ایک ایسا سلیقہ پیدا کر دیا تھا جس سے قبل ازیں وہ بالکل نہ آشنا تھے۔ پھر عقائد و عبادات کے اتحاد نے ان کے نسلی اور لسانی رشتوں میں مزید قوت و متانت پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ ارتداد کی لڑائیاں ختم ہوتے ہی جب مسلمان عراق و شام کی طرف بڑھے اور جزیرہ نما عرب کی فضائیں ایران و روم کے مقابلے میں ان کے قوت و نصرت سے گونجنے لگیں، تو جنگ و فتح کے اشتراک نے عربی وحدت کو اور قوی کر دیا، اور وہ تعاون کی ضرورت و اہمیت کو محسوس کرنے لگے تاکہ فتح و نصرت ان کا ساتھ نہ چھوڑے اور وہ اس کی نعمتوں سے زیادہ بہرایاب ہوتا رہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ارتداد کی بنا پر عراق و شام کی جنگوں میں حصہ لینے سے روک دیا تھا، وہ بھی قبائلی اور وطنی اختلافات کے باوجود یہ چاہتے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے طور پر اس جنگ میں شریک ہوں اور ان لوگوں کی طرح اس کی غنیمت سے فائدہ اٹھائیں جو اول دن سے اسلام پر قائم تھے اور اس کی راہ میں مسلسل جد و جہد کرتے رہے تھے۔ پھر جس وقت آپ ان تمام باتوں پر اس اعلیٰ مثال کا اضافہ کریں گے جس کی طرف اسلام نے عربوں کی رہنمائی کی، جس نے اپنے نور سے ان کے دلوں کو روشن کیا اور انہیں ایمان کے جلال و جمال سے چشم آشنا کر کے اس کی راہ میں جاں سپاری ان پر فرض قرار دے دی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جزیرہ نما عرب کی وحدت وقت کے ساتھ ساتھ کس طرح مرتب اور قوی ہوتی گئی، کس طرح اس نے ایک مکمل سیاسی وحدت کی شکل اختیار کی اور کس طرح زمانے نے اسے آہستہ آہستہ استحکام و پختگی بخشی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ جن بزرگ ہستیوں نے جزیرہ نما عرب میں اسلام کی جڑیں مضبوط کیں، وہیں اپنی طاقتور شخصیتوں، اپنی تعلیمات اور اپنے کردار کی بنا پر اس وحدت کا محور تھیں۔ نبی عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اسلام اس وحدت کا سرچشمہ اور اساس تھی، اور خلیفہ اول نے ان محرکات و عوامل پر کاری ضرب لگائی جو اس وحدت پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت اس وقت سونپی گئی جب جزیرہ نما عرب کی وحدت پردوں میں سے جھلک رہی تھی اور جب اس کے لیے تکمیل کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا کہ مبادا وہ شانیں کمزور ہو جائیں جنہیں آئندہ اس کا بوجھ سہارنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذوف کا شکار ہونے والوں میں سے نہ تھے۔ ان کی شخصیت کی توانائی اور ان کے قوت ظہور کی روشن مثالیں آپ نے جا بجا دیکھی ہیں، اور اس کا جو نمایاں اثر اسلام سے پہلے اور اس کے بعد کی عربی زندگی پر مرتب ہوا تھا وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مدینہ کی ہجرت کے بعد ان کی یہ خصوصیات اور بھی نکھر گئی تھیں، جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشیر خاص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعض معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، جن میں سے اسیران بدر جیسے 2-4 مواقع پر قرآن نے ان کی تائید بھی کی، اور چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے تھے، اس لیے جب وہی ان کی رائے کے خلاف فیصلہ کرتی تھی تو وہ سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی میں بھی انہیں ایک خاص امتیاز حاصل تھا۔ ان کی رائے کے اختلاف کا یہ سلسلہ عہد صدیقی میں بھی جاری رہا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر اصرار فرماتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے تسلیم کر لیتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر تھے، لیکن ان کی اطاعت نے ان کی شخصیت کو کبھی محو نہ کیا۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان ہونے کے باوجود انہوں نے وقت کی ضرورت اور سنت تابعہ کا فرق کبھی فراموش نہ ہونے دیا، بلکہ کبھی کبھی تو وہ سنت پر نظر ثانی کو بھی ممکن سمجھتے تھے، اور اپنے اس یقین کے تحت کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو اپنے فیصلے سے رجوع فرما لیتے، اسے سنت سے انکار پر محمول نہ کرتے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن مسائل سے دلچسپی رکھتے تھے ان میں عرب ممالک کی سیاسی وحدت بھی شامل تھی، لیکن ان کی اس دلچسپی نے انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اعانت سے کبھی غافل نہ کیا، اور وہ صدیقی سیاست کے نفاذ میں پورے خلوص کے ساتھ کوشاں رہے۔ اس کے بعد جب وہ خود مسند آرائے خلافت ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی توجہ اسی وحدت کے استحکام پر مبذول فرمائی۔ ان کے غور و فکر نے انہیں اس نتیجے پر پہنچایا کہ یہ وحدت اس وقت تک محفوظ و مامون نہیں رہ سکتی جب تک وہ ہر قسم کے شائبے سے بالکل پاک نہ ہو جائے، اور اس کی یہی ایک صورت ہے کہ جس طرح عربوں کی زبان ایک ہے، اسی طرح ان کا وطن اور ان کے عقائد بھی مکمل طور پر ایک ہو جائیں۔ لیکن یہودی اور عیسائی ابھی جزیرہ عرب میں موجود تھے، تو کیا کتاب اور سنت سے اختلاف کیے بغیر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہیں وہاں سے نکال سکتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی یہودیوں سے دوستی کا معاہدہ فرمایا، لیکن وہ عہد شکنی کر کے غداری پر اتر آئے اور مدینے سے نکال دیے گئے۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی دشمنی کا سلسلہ جاری رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جزیرہ نما عرب کی اکثر یہودی بستیوں سے جلا وطن فرما دیا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہودیوں کا اپنی آبادیوں میں رہنا کوئی ایسا حق نہ تھا جس کا احترام ضروری ہو، اور ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ صرف ایک سیاسی قدم تھا جو مدینے کے ابتدائی دور میں حکومت کی کسی مصلحت کے پیش نظر اٹھایا گیا تھا؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ حکومت کی اعلیٰ مصلحت اسے درست نہیں سمجھتی تو اسے چھوڑ کر دوسرا طریق عمل اختیار کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں حکومت کی اسی اعلیٰ مصلحت کا تقاضا تھا کہ تمام جزیرہ نما عرب میں صرف ایک عقیدہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عہد خلافت کا آغاز ہی اس سے کیا کہ نجران کے عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ یعلا بن امیہ کو ان کا حکم تھا کہ عیسائیوں پر دین کے معاملے میں زبردستی نہ کی جائے، لیکن جو عیسائی اپنے مذہب پر قائم رہے اسے نکال دیا جائے، اور جیسی اور جتنی زمین اس نے نجران میں چھوڑی ہو ویسی اور اتنی ہی زمین اسے عراق میں دے دی جائے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا جائے۔ یہی کچھ ان یہودیوں کے ساتھ کیا گیا جو خیبر اور فدق میں باقی رہ گئے تھے۔ انہیں وہاں سے جلا وطن کر کے شام بھیج دیا گیا، ان کی زمینوں کی قیمت انہیں دے دی گئی، اور ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی گئی۔ اس طرح جزیرۃ العرب اسلام کے سوا ہر عقیدے سے خالی ہو گیا، اور اس وحدت کی بنیادیں وہاں استوار ہو گئیں جو امیر المؤمنین کا مطمع نظر تھیں۔ یہ ہے اس سبب کی واضح تصویر جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالا تھا، اور اپنے اس اقدام میں سنت سے اختلاف و تجاوز نہ کیا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ سے جو عہد فرمایا تھا وہ کوئی ایسی سنت نہ تھی جسے حکم کہا جا سکے، بلکہ وہ ایک سیاست تھی جو عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بدل گئی تھی۔ تو پھر بعد کو اس کی تبدیلی میں کیا قباحت تھی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سیاست کو اس لیے بدلا تھا کہ بدلتے ہوئے حالات، فتوحات کی وسعت اور جزیرۃ العرب میں وحدتی رشتوں کے استحکام کی شدید خواہش اس کی متقاضی تھی کہ اسے بدلا جائے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عہد نامے پر کیوں جمے رہتے جسے حالات برداشت نہ کرتے تھے، اور جو مملکت کی مصلحت اور اس کی اعلیٰ سیاست کے پیش نظر مضرات رساں ہو گیا تھا؟ یہ عہد نامہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک خاص وقت کے لیے تھا جو اپنی مدت ختم ہونے کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا، اور جس کی تجدید اس وقت تک نہ ہو سکتی تھی جب تک امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ ہی نہ چاہیں۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ میں وحدت عرب کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ خیالات منسوب کر رہا ہوں جو ان کے ذہن میں ہی نہیں آئے تھے۔ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جلا وطن کرنے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استناد کیا تھا، سرزمین عرب میں دو دین جمع نہیں ہو سکتے۔ علامہ بلازری اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل نجران کی تعداد بڑھتے دیکھی تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے وجود سے اسلام کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے انہوں نے انہیں جلا وطن کر دیا اور عراق و شام میں اپنے عمال کو حکم دیا کہ ان کی زمینوں کا معاوضہ انہیں دے دو اور ان سے اچھی طرح پیش آؤ۔ اگر وہ نقض عہد کے جرم میں جلا وطن کیے جاتے تو ان سے اتنی نرمی اور مہربانی کا برتاؤ ہرگز روا نہ رکھا جاتا۔ بلاد عرب میں وحدت کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے تنہا یہی کافی نہیں تھا کہ وہاں اسلام کے سوا کوئی مذہب نہ رہے،
جب تک اس کے باشندوں میں وہ تمام امتیازات نہ مٹ جاتے جن کی بنا پر لوگ اپنے آپ کو عزت و آزادی کا دوسروں سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے، اور جب تک ان میں یہ شعور پیدا نہ ہو جاتا کہ صحیح مساوات ہی ہماری سلامتی کی ضامن ہے، اس وقت تک یہ خواب حقیقت نہ بن سکتا۔